بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت ہم سبق نمبر 21 سورہ 7 کی مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات اور کچھ منتخب آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو چلے بچے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، سورہ 7 کے پہلے رکوع میں قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ کیا تہمت لگائی گئی ہے؟ الف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں۔ ب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے جادوگر ہیں، معاذ اللہ۔ تو درست جواب کہ یہ تہمت لگائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے جادوگر ہیں۔ سورہ 7 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس نعمت سے محبت کا ذکر فرمایا ہے؟ بھیڑوں سے، گھوڑوں سے، اونٹوں سے؟ درست جواب ہے گھوڑوں سے۔ سوال نمبر 3، کس نبی علیہ السلام نے بیماری میں اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کے پاؤں مارنے سے ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرمایا جس کے ذریعے انہیں صحت عطا فرمائی؟ الف، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ب، حضرت ایوب علیہ السلام۔ جیم، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال نمبر 4، سورہ 7 کے آخری رکوع کی روشنی میں جواب دیجیے کہ شیطان نے انسانوں سے متعلق اپنی کس عزم کا اظہار کیا؟ الف، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ ب، میں ان سے جھوٹے وعدے کروں گا۔ جیم، میں ان سے گناہ کرواؤں گا۔ درست جواب ہے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ سوال نمبر 5، سورہ 7 کے آخری رکوع کی روشنی میں جواب دیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عظیم شان بیان کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو درست آپشن ہے آپشن جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اب ہم سوالات جوابات کی طرف جاتے ہیں۔ مدرج سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، سورہ 7 کے پہلی رکوع کی روشنی میں رسولوں کا انکار کر کے تباہ و برباد ہونے والی قوموں کی نشاندہی کریں۔ جواب، سورہ 7 کے پہلے رکوع میں رسولوں کا انکار کر کے تباہ و برباد ہونے والی قومیں مندرجہ ذیل تھی: قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، قوم شمون، قوم لوط اور ایکا والی یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم۔ سوال نمبر 2، سورہ 7 کے دوسرے رکوع کی روشنی میں بتائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو جھگڑنے والے کیا مقدمے لے کر آئے؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ اپنی عبادت گاہ میں مشغول تھے کہ دو آدمی عبادت خانے کی دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے لیکن ان لوگوں نے کہا مت گھبرائیے، ہم ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہمارا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجیے۔ ایک نے کہا یہ دوسرا میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبے یا بھیڑ ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، اور کہ مجھ سے ایک بھیڑ بھی اپنی بھیڑوں میں شامل کرنے کا سوال کر رہا ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا ایسی التجا کر کے یہ ظلم کر رہا ہے۔ سوال نمبر 3، سورہ 7 کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی روشنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں اور معجزات تحریر کریں۔ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا۔ ترجمہ، اے اللہ، شیطان نے مجھے بہت تکلیف و اذیت پہنچائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے معجزات۔ آپ علیہ السلام کے زمین پر پاؤں مارنے سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، اے اللہ میری دعا ہے میرے رب، میری توبہ قبول فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے میسر نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر تصرف دیا، معمار و غوطہ خور شیاطین یعنی جنات پر تصرف دیا۔ سوال نمبر 4، سورہ 7 کے چوتھے رکوع کی روشنی میں جنت کی کوئی 5 نعمتیں اور جہنم کے 3 عذابوں کا ذکر کریں۔ جواب، سورہ 7 کے چوتھے رکوع میں جنت کے 5 انعامات اور دوزخ کے 3 عذاب کچھ اس طرح ہیں۔ جنت کے 5 انعامات۔ نمبر 1، جنت میں نیک اعمال کرنے والے مومنین ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ یہ لوگ ان جنتوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں ان کے لیے وہ تمام پھل ہوں گے جن کی یہ خواہش کریں گی۔ جنت میں ان کے لیے بہترین مشروبات ہوں گے۔ جنت میں ان کی بیویاں حیادار اور ہم عمر ہوں گی۔ دوزخ کے 3 عذاب۔ نمبر 1، دوزخ رہنے کے لیے ایک بدترین جگہ ہے، ان کی خوراک کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگی۔ دوزخ میں صرف غم ہی ہوگا اور کوئی خوشی اس میں نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 5، سورہ فورات کے آخری رکوع کی روشنی میں جواب دے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہوئی اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ بیان کی۔ جواب،
سورہ 7 کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کا جسم مکمل کر لوں، اس میں روح پھونکوں تو تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کا سجدہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہو گیا، اس میں روح پھونکی گئی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کو۔ ابلیس یعنی شیطان کا سجدہ سے انکار کی وجہ۔ شیطان نے کہا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کہ آدم مٹی سے بنا ہے جو کہ ایک عاجز چیز ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں جو کہ ایک طاقتور چیز ہے۔ اب ہم سورہ صاد سے کچھ منتخب آیات آپ کو بتاتے ہیں، آپ ان کو اپنی بک میں مارک کر لیجئے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 2، اس کے بعد آیت نمبر 3، اس سے اگلی آیت مبارکہ نمبر 4، اس سے بعد آیت مبارکہ نمبر 12۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ ترجمہ، اس سے پہلے نوح اور عاد کی قوم اور میخوں والے نے فرعون کی تکذیب کی۔ فرعون نے تکذیب کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 مارک کر لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 کو مارک کر لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 مارک کر لیں۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ نمبر 27، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں، ترجمہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ 28، آیت مبارکہ 29، آیت مبارکہ 31، آیت مبارکہ 42، آیت مبارکہ 52، آیت مبارکہ 65، آیت مبارکہ 71۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اگلی آیت نمبر 72، آیت نمبر 75۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہو۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کے مشکل سوالات کے جوابات اور منتخب آیات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔